اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ہم نے عرض کیا تھا، اس سے آگے حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نہ مانے، تو حضرت موسیٰ نے معجزے کا سہارا لیا، عصا کا معجزہ پیش کیا، ہاتھ سے روشنی نکلی، ید بیضاء، یعنی اپنے ہاتھ کو بغل میں لے گئے، باہر نکالا تو اس سے روشنی نکلی۔ جب عصا اژدہا بن گیا تو کافی سارے لوگ کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے انکار کیا کہ یہ جادو ہے۔ فرعون نے بیٹیوں کے میک اپ کے لیے عورت رکھی تھی، مومن آل فرعون کی بیوی، یعنی 3 خواتین ایسی تھی جو ایمان لے آئی تھی اندر سے، لیکن اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا۔ یہ بھی مومنہ خاتون تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے پڑھا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا اس سے مراد میرے بابا ہیں؟ تو کہنے لگی نہیں، آپ کے بابا نہیں ہیں، اس سے مراد آپ کا اور میرا رب ہے جو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، موت کا مالک بھی۔ تو فرعون کی بیٹی نے باپ کو سارا واقعہ بتایا، اس نے سزا تجویز کی کہ تندور میں تانبے کو گرم کیا جائے اور ان کو تندور میں ڈالا جائے، ان کے بچوں کو بھی ڈالا جائے۔ باری باری بچے ڈالتے گئے، جب اس مومنہ بی بی کی گود سے شیرخوار بچے کو لیا تو ماں مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی۔ تو اس وقت یہ بچہ بولا، اس وقت جب یہ بچہ بولا اسبری یا اماں انک علی الحق، اماں صبر کرو، آپ حق پہ ہو۔ تو جناب آسیہ دوسری ہوگی، جناب آسیہ خواتین میں سے جو زوجہ فرعون ہے، اس نے بھی جب یہ واقعہ سنا کہ حزقیل کی بیوی کو انہوں نے ایسے سزا دی ہے، مارا ہے، تو اس نے کہا فرعون تو حیا کر، یہ کیا کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے۔ تو اس نے کہا تیرا ایمان کس پہ ہے؟ تو آسیہ کہنے لگی وہ جو تیرا اور میرا رب ہے اس پہ ہے۔ تو فرعون نے آسیہ کے لیے ایک سزا تجویز کی، گرم ریت پہ لٹایا اور 4 میخیں لگائی، دونوں ہاتھوں پہ اور پیروں میں میخیں لگا دی، سینے پہ پتھر رکھ دیا۔ تو جناب آسیہ انگلیوں کے اشارے سے موسیٰ کو متوجہ کرتے تھی اور ساتھ پوچھا موسیٰ سے کہ میرا مقام کیا ہوگا، ایک سفارش کرو کہ اللہ مجھے جنت میں ایک مکان دے۔ تو روایات میں ملتا ہے اس وقت اس کی روح جنت میں باقاعدہ پہنچ گئی، اس نے مکان دیکھا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ جنت میں یہ زوجہ ہوگی آخری پیغمبر کی۔ بہرحال تو دستخط کی خدایا بہشت میں میرا گھر ہو۔ اس معجزے سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ 9 قسم کی آزمائش قوم فرعون پہ آئیں۔ عصا کا معجزہ ہوا، ید بیضاء، خشک سالی ہوئی، پھلوں کی کمی ہوئی، طوفان آیا، ٹڈی آئی، یہ جو مکڑیاں ہوتی ہیں اس طرح کی ایک بیماری، فصلوں میں بیماری، مینڈک زیادہ ہوئے فرعون کے اس دور میں، اس دریا نیل میں خون ہو گیا، پانی خون نظر آنے لگا، نکسیر چلنے لگی، لوگوں کو زیادہ تر لوگوں کے ناک بہنے لگے اور اس بیماری میں بھی کافی سارے لوگ مرے۔ تو موسیٰ رات کے وقت چلے اور روانہ جب ہوئے مصر سے فلسطین کی طرف، تو آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو اب قوم بگڑ گئی کہ موسیٰ رہ رہے تھے، آپ نے یہ کیا کیا ہے، آگے دریا ہے، راستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ ہمیں مارے گا۔ موسیٰ نے کہا پالنے والا قوم کی حالت اللہ تجھ کے سامنے، تمہارے سامنے ہے پالنے والا، یہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تو حکم خدا ہوا موسیٰ پریشان نہ ہو، اپنے عصا کو دریا پہ مارو۔ جب مارا گیا تو راستے بنے اور قوم نے تقاضا کیا 12 راستے ہو، فانفجرت من حسنۃ عشرہ عین، جبکہ ہم دیکھیں بھی صحیح ایک دوسرے کو، تو بن گئے۔ یہ باہر نکل گیا لشکر، فرعون دریا میں آیا۔ جب یہ غرق ہو رہا تھا فرعون، تو اس نے کہا موسیٰ میں آپ ایمان لایا۔ تو اب چونکہ موسیٰ نے کہا نہیں تو غرق ہو جا، جب یہ غرق ہوا تو حکم خدا ہوا موسیٰ اس بدبخت نے
آپ سے مدد مانگی ہے، مجھ اللہ سے مانگتا تو میں اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ انشاءاللہ حضرت موسیٰ کے واقعات آنے والی قسط میں ضرور ہم مکمل اس کو بیان کریں گے۔